الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے، یعنی آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک۔ اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے، جس طرح کل یہ بات آئی تھی کہ رکوع نمبر 5 سے لے کر 15 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تو یہاں بھی بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ شروع میں بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہے، پھر انہیں تنبیہ ہے، پھر ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، یا تو ان کی نافرمانی کے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا ہے اس کا ہے۔ لیکن یہاں ان واقعات کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں بیان کی گئی ہیں، صرف اشارے کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں جہاں یہود آباد تھے، تو یہودیوں کا بچہ بچہ ان واقعات سے واقف تھا، انہیں معلوم تھا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، ہماری قوم کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، ساری تفصیلات انہیں معلوم تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں اشارے فرما دیے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یا اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دے رکھی تھی، اس طرح کہ انہیں تورات سے نوازا، انہیں انجیل سے نوازا، انہیں زبور سے نوازا، یعنی اللہ کی کتابیں ان کے درمیان آئیں، پھر بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام ان کے درمیان آئے، اور بہت جلیل القدر بادشاہ ان کے درمیان پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے یہ بات لگائی کہ ان انبیاء کی تعلیمات کو اپناؤ، اسے پکڑو مضبوطی سے، اور ان کتابوں کو مضبوطی سے تھامو، انہیں پڑھو، انہیں سمجھو، اس پر عمل کرو اور اس کی تبلیغ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤ۔ گویا منصب امامت پر انہیں فائز کیا گیا تھا کہ پوری دنیا کی قوموں کے امام ہو تم، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کرو اور پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے احکامات پہنچاؤ، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب یاد دہانی کے بعد اب انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی طرف سے کوئی اور بدلہ نہیں دے سکے گا کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو کافر ہوں، جو انکار کرنے والے ہوں، جو ہٹ دھرم ہوں، ایسے لوگوں کے لیے کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اور سفارش کام آئے گی بھی تو ظاہر ہے کہ فرما برداروں کے لیے۔
ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی عوض لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہاں بدکاریاں کرو، اللہ کے احکامات کو پامال کرو اور اس کے بدلے میں کچھ دے کر چھوٹ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ اصل میں یہود کو یہ زوم تھا کہ ہمارے درمیان تو بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے صلحاء، اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کی سفارش سے چھوٹ جائیں گے، یا یہ کہ ہمارے درمیان بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں، وہ مال دے کر ہمیں چھڑا لیں گے، یا یہ کہ انہیں یہ گمان تھا کہ ہم تو منتخب امت ہیں، ہم تو بڑے افضل امت ہیں، بلکہ کہتے بھی تھے، تذکرہ ہے قرآن مجید میں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو بہت تھوڑا۔ اس طرح کے ان کے خیالات تھے، ان کا زوم تھا، ان کا غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ نہیں، ڈرو اس دن سے۔ پیچھے سے دیکھا جائے اگر اس خطاب کو، تو یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو، یعنی نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے تورات کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی قرآن پر۔ نہیں لا رہے ہو تو تنبیہ ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی منکرین کے لیے، اور نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا وہاں، یعنی کوئی بدلہ دے کر اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، اور نہ ہی وہاں اللہ کے سامنے کوئی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو ڈرو اس دن سے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، ان دو آیتوں کے بعد اب ان واقعات کی طرف اشارہ ہے الگ الگ آیتوں میں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات دی، اس کا تذکرہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہ لوگ مصر میں انہوں نے نافرمانیاں کی اللہ کی، اپنے معیار سے نیچے گر گئے، تو وہاں کی جو قبطی قوم تھی ان پر غالب آ گئی، اور اس نے انہیں غلام بنا لیا، بڑے بڑے بادشاہ ان پر مسلط کر دیے گئے، اور انہی میں سے ایک بڑا بادشاہ تھا جس فرعون کا یہاں تذکرہ ہے جگہ جگہ۔ تو فرعون ان پر مسلط تھا، انہیں اس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، ان سے کام لیتا تھا، انہیں پریشان کرتا تھا، پوری قوم انہیں پریشان کرتی تھی۔ تو پھر اسی دوران فرعون کو کسی نجومی نے یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں سے تمہاری یہ حکومت، تمہارا یہ اقتدار چلا جائے گا۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے، فوراً اس نے حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ آج کے بعد سے بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ واقعہ یہی ہوا کہ تمام بچوں کو روزانہ قتل کیا جاتا، ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، اور لڑکیوں کے بارے میں چونکہ یہ خطرہ نہیں تھا تو لڑکیوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا گویا عذاب تھا، یا یہ کہیے کہ بڑی آزمائش تھی جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کس طرح نجات دی، وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، خالص اپنی قدرت سے انہیں فرعون کے اس اسکیم سے، یعنی قتل کی اسکیم سے بچایا، فرعون ہی کے دربار میں آپ کی پرورش کروائی، وہاں پلے بڑھے، اور پھر آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور نبوت کے بعد پھر فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، آپ نے برسوں فرعون کی قوم کو دعوت دی، معجزات دکھائے، نشانیاں دکھائیں، تنبیہ کی، آگاہ کیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو خاموشی سے لے کر رات میں تم نکل جاؤ مصر سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر نکل گئے راتوں رات، لیکن جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے بھی پیچھا کیا، اور جب پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہاں سامنے سمندر ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنا عصا مارو سمندر میں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی جب سمندر میں ماری تو وہاں بہترین بڑا سا راستہ بن گیا، بلکہ 12 راستے بن گئے، تو 12 کے 12 قبائل وہاں سے گویا نکل گئے۔ وہ بالکل آرام سے دریا پار کر گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں گھس گیا۔ لیکن جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، پانی جو ہے وہ چل پڑا اور راستہ ختم ہو گیا۔ تو پھر وہیں پوری کی پوری قوم ماں فرعون کے غرق ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اور یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل سمندر پار کر کے، دریا پار کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، یعنی اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی کہ نجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ یسومونکم، کون سے فرعون، کون سے فرعونی؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے تمہیں نکالا۔ گویا یہ بھی ایک آزمائش تمہارے نکلنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر ادا کرتے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے ناشکری کی، تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو، فرعون کی قوم کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب اگلی آیت میں دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے کیا کیا؟ ایک بچھڑے کو معبود بنا دیا، من بعدہ، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون سے اور مصر سے نجات پا کر بنی اسرائیل آگے بڑھے ہیں، ایک آزاد قوم ہو گئے ہیں، انہیں آزادی مل گئی ہے، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کا کوئی قانون ہو، کوئی شریعت ہو جس پر وہ عمل کریں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں شریعت سے نوازیں گے، لیکن ایسا کرو کہ تم کوہ طور پر، یعنی ہمارے قریب آؤ، جہاں ہم سے گفتگو کرتے ہو، ہم سے ہم کلام ہوتے ہو، وہاں آ جاؤ 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے وہاں قیام کرو، وہاں روزے رکھو، اس کے بعد ہم تمہیں اپنے احکامات سے نوازیں گے، یعنی تورات سے نوازیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور چلے گئے، لیکن قوم کا حال کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا تھا چاروں طرف لوگوں کو کہ انہوں نے بچھڑوں کو، یعنی گائے کو، بیل کو، ان کو معبود بنا کر، ان کو بت بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں گویا غیر شعوری طور پر ان کے مزاج میں بیٹھ گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ یعنی اللہ کا پیغمبر جب وہاں سے دور ہوا تو ان کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی۔ انہوں نے بھی، کچھ لوگوں نے مشورہ کیا۔ ایک شخص تھا سامری کر کے، اس نے جو ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے تو حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے کی جو مٹی تھی اس کو لے کر رکھ لیا تھا اس نے۔ تو اب جب قوم کو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ چاہتی ہے دوسری قوموں کی طرح بچھڑے کو پوجنا، تو اس نے ایک پتلا بنایا گائے کا، بچھڑے کا بچھڑا بنایا، اور پھر اس میں مٹی ڈالی، اور پھر وہ اس میں ایک طرح سے جان پڑ گئی اور وہ بولنے لگا۔ تو انہوں نے اپنے خدا کے طور پر اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کو معبود بنا لیا۔ یہ ہے واقعہ۔ اس واقعے کو
یعنی غور کیجئے آپ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احکامات سے نوازنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا ہے. اب گویا پوری قوم منتظر ہے کہ اللہ کی طرف سے احکامات آئیں گے، اللہ کی طرف سے اب کتاب لے کر حضرت موسیٰ آئیں گے. لیکن سرکشی کی حد دیکھیے آپ، نافرمانی کی حد دیکھیے کہ جو وقفہ ملا اس میں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ جس نے ابھی ابھی انہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی تھی، اس اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یقیناً تم لوگ ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے تم سے اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آگے تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب سے نوازا، یعنی تورات سے، والفرقان، اور ایک ایسی کتاب یا ایک ایسی کسوٹی سے نوازا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہو، ایسے احکامات سے بھی نوازا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کر لیا ہے اپنے آپ پر. کیسے؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، یہ ظلم ہے تم نے اپنے آپ پر کیا ہے. فتوبوا الی باریکم، تو پس ایسا کرو کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، وہ توبہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے یہ جرم نہیں کیا ہے وہ لوگ ان مجرموں کو، ان مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو، بچڑے کو پوجنے والوں کو قتل کریں. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے بہترین ہے، سب سے بہتر ہے، یعنی یہی بہتر ہے تمہارے لیے. اب فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، یعنی اس دنیا میں تو تم قتل ہو گئے لیکن آخرت میں تمہیں عذاب سے بچا لیا گیا اس طرح. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ یعنی وہ، یعنی اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. تو فاخذتہم الصاعقۃ، پھر اچانک آ پکڑی تمہیں ایک کڑک نے، ایک صاعقہ نے، ایک بجلی کی کڑک نے. وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے رہ گئے. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، تورات لے کر آئے، اللہ کے احکامات لے کر آئے، تو پھر وہ واقعہ ہوا کہ دیکھا کہ پوری کی پوری قوم بچھڑے کو پوج رہی ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں نے جرم نہیں کیا ہے وہ ان مجرمین کو قتل کریں. اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے تورات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو پیش کیا، تب قوم کہنے لگی کہ یہ کیسے مان لیں ہم کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. ہم تو اسی وقت مانیں گے جب ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ قوم کے تقریباً 70 سرداران کو یا برگزیدہ لوگوں کو وہاں سے چنا گیا اور پھر کوہ طور لے جایا گیا انہیں. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کر کے دکھایا، اللہ سے تصدیق کروائی گویا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. وہ پھر اڑ گئے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ آواز اللہ ہی کی ہے، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کھلم کھلا اللہ کو دیکھ نہ لیں. یہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
بجلی کی کڑک، ایک صاعقہ آئی جس نے ان سب کو ہلاک کر دیا. یہ سب کے سب مر گئے، موت کی نیند سو گئے. ثم بعثناکم، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. حضرت موسیٰ نے کہا ہے پروردگار میں تو اس قوم کے بڑے برگزیدہ لوگوں کو، بڑے لوگوں کو لے کر آیا ہوں یہاں، اگر یہ لوگ واپس نہیں گئے تو قوم مجھ پر الزام دے دے گی کہ تم نے کہیں انہیں مار ڈالا ہے یا ختم کر ڈالا ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہے، اس لیے پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کر دیجئے. تو ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی تمہیں شکر کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، ابر کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہیں من و سلوہ نازل کیا تمہارے اوپر. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ رزق. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہاں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مصر سے نکل کر دریا سے پار ہو کر یہ لوگ ایک میدان میں آئے جسے وادی تیہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو فلسطین ہے یہ تمہارا علاقہ ہے، تمہارے باپ دادوں کا بسایا ہوا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا مسکن ہے، حضرت اسحاق کا، یعقوب کا مسکن ہے، تم ایسا کرو یہاں داخل ہو جاؤ، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. تو لیکن انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم تو نہیں جائیں گے، آپ جائیں حضرت موسیٰ، یا آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو بڑے طاقتور ہیں، قومن جبارین ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم عدولی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے 40 سالوں کے لیے انہیں وادی تیہ میں بھٹکنا نصیب فرمایا بطور عذاب. تو اب یہ ایک میدان میں ہے، کئی لاکھ کی تعداد میں ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ ان کے پاس خیمے لگانے کے لیے ہیں، نہ گھر بار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ یوں ہی انہیں چھوڑ دیتے تو یہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمائی کی کہ ان پر بادل کا سایہ کر دیا. یہ جہاں بھی جاتے ان کے اوپر ایک ابر، ایک بادل اوپر رہتا جو ان کے لیے سایہ کرتا. پھر انہیں جب بھوک لگی، پریشان ہوئے کیا کھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمائی کی اور من و سلوہ کا نزول فرمایا. من و سلوہ کیا ہے؟ من کہتے ایک خاص قسم کا گویا حلوہ تھا، اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک کوئی پرندہ تھا. اب کئی لاکھ کی تعداد، نہ کوئی راشن، نہ کوئی اور کچھ بھی انتظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی عظیم نعمت دے دی کہ روزانہ جب وہ اٹھتے تو پتوں پر ان کے لیے من، یعنی خاص قسم کا دھنیے کا جو بیج ہوتا ہے اسی طرح کا ایک کوئی حلوہ ٹائپ کا میٹھی چیز ان کے لیے ان پتوں میں اتر آتی، یہ پوری کی پوری قوم اسے کھاتی. وہ سلوہ اور بٹیر کی طرح بہت سے پرندے ان کے پاس آ کر کے اتنا ڈھیر، لاکھوں کی تعداد کے لیے آپ سوچئے کتنے پرندے درکار ہوں گے. لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے لیے پرندے ہی پرندے چاروں طرف ہوتے، وہ اسے کھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ جو کچھ ہم نے دیا ہے یہ بہت پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ رزق تم کھاتے رہو. لیکن پھر انہوں نے وہاں بھی ناشکری کی اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ کھاتے کھاتے تھک گئے، ہمیں لہسن پیاز اور وہ ساری چیزیں چاہیے جو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہیں. تو گویا انہوں نے اسے بھی بدلنا چاہا. تو اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے اصل میں ہم پر ظلم نہیں کیا، خود اپنے آپ پر ظلم کر لیا کہ اتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو گئے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ اے بنی اسرائیلیو تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا، پھر وہاں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رَغَدًا،
आसूदा होकर, सुकून से, इत्मीनान से। वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ दरवाज़े में, शहर के दरवाज़े में, सुज्जदन यानी झुकते हुए, तवाज़ो के साथ, गुरूर और घमंड से दाखिल ना होना। वक़ूलू हित्ततुन, और कहते रहना, हित्ततुन हित्ततुन इसके माना है तौबा के, अल्लाह माफ़ फरमा दे, तौबा तौबा। नग़फिर लकुम ज़ुनूब, नग़फिर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी ख़ताओं को दरगुज़र कर देंगे, माफ़ फरमा देंगे, बख्शिश कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम मुहसिनीन को, अच्छे अमाल करने वालों को, एहसान करने वालों को खूब बढ़ा कर दिया करते हैं। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, बस ज़ालिमों ने बदल डाला, क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, जो लफ्ज़ इनसे कहा गया था उसके अलावा कोई और लफ्ज़ बोलने लगे। दूसरी जगहों पर है हिंततुन बोलने लगे, जिसके माना होते हैं गंदुम के, यानी पूरा माना ही बदल दिया इन्होंने। हित्ततुन के बजाय हिंततुन कहने लगे, यानी गेहूँ गेहूँ गेहूँ, गंदुम गंदुम गंदुम, इस तरह कहने लगे। तो फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, बस हमने फिर इन ज़ालिमों पर रिजसम मिनस्समा, आसमान से एक अज़ाब नाजिल किया, बिमा कानू यफ़सुकून, इनकी नाफरमानियों और इनके फ़िस्क़ की बदौलत। वो अज़ाब क्या था कि इन पर ताउन फैल गया, और रिवायतों में आता है कि तकरीबन 70,000 लोग इनके हलाक हो गए। बहुत सख्त ताउन था जो अल्लाह की तरफ से आया। तो ये उसी की तरफ इशारा है इन आयतों में कि जब इन्होंने मन्नो सलवा की नाशुक्री की, मन्नो सलवा का इनकार किया, इन्होंने दूसरी चीज़ों का मुतालबा किया, लहसुन का, प्याज का, दाल का, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें अब ये चीज़ें तो फिर आसमान से नहीं मिलेंगी, ये लेना है तो ये जो शहर है, अब ये शहर कौन सा है, मुफस्सिरीन कोई तायीन नहीं करते हैं। ये शहर फ़लस्तीन भी हो सकता है, और शाम के जो और इलाके हैं कोई और शहर भी हो सकता है। तो उनसे कहा गया कि ठीक है, फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो वादी तीह से निकल कर अब जाओ, इन शहरों में दाखिल हो जाओ, और लेकिन गुरूर और घमंड न करना, ज़रा तवाज़ो के साथ, उस तरह जैसे पैगंबरों का मिजाज है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर जब मक्के में दाखिल हुए तो आप बिल्कुल तवाज़ो के साथ, इस तरह के आपकी रीशे मुबारक जो है वो घोड़ी की गर्दन को लग रही थी, यानी इतना तवाज़ो के साथ आप दाखिल हो रहे थे। तो इनसे भी कहा गया वदखुलुल बाबा सुज्जदन, सजदा करते हुए, यानी झुक कर तवाज़ो के साथ दाखिल हो। लेकिन साथ ही साथ हित्ततुन हित्ततुन कहना, इसके दो मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो ये कि अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए जाना, खुद अपने गुनाहों की, अपनी नाशुक्री की, और दूसरे ये भी हो सकता है कि आवाम को, वहाँ के शहरियों पर कोई जुल्म न करना, बल्कि उनके लिए कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन, कि भाई माफ़ी है, माफ़ी है, कोई किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, ये कहते हुए दाखिल हो जाना। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, और हम ऐसे नेकोकारों को, ऐसे मुहसिनीन को मज़ीद दिया करते हैं, बढ़ा कर दिया करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने यहाँ भी नाफरमानी की, नाशुक्री की। जो लफ्ज़ कहा गया था, एक तो शहर में दाखिल नहीं हुए, और अगर दाखिल हुए तो फिर वो अल्फाज को ही इन्होंने बदल दिया, हित्ततुन के बजाय हिंततुन कहने लगे। गोया अल्लाह के बताए हुए अल्फाज को बदल कर तहरीफ कर डाली। ये इनकी बहुत पुरानी बीमारी है कि इन्होंने यही हाल तौरात के साथ किया, यही हाल अल्लाह के दूसरे अहकामात के साथ भी किया। खैर, ये रुकू मुकम्मल हुआ। जैसा कि आपने देखा कि इस पूरे रुकू में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो बनी इसराइल को एक याद दहानी कराई है कि ए बनी इसराइलियों, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की है। वो नेमत क्या थी कि हमने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी, और वो फजीलत कैसी थी, और इस दरमियान उनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए, किस किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें दरगुज़र किया, किस तरह अल्लाह ने माफ़ किया, किस तरह अल्लाह ने नेमतों से नवाजा, किस तरह अल्लाह ने उन पर नवाजिशात की, उन पर रहमतों की बारिश की, उनका गोया एक नमूना इन आयत की रोशनी में, इन वाक़यात की रोशनी में हमने देखा। लेकिन उसके बावजूद वो नाशुक्री करते रहे, नाफरमानी करते रहे, तो फिर उनका अंजाम हमेशा हमेश की लानत और ज़िल्लत हो गया,
اور پھر اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے بنی اسرائیل کے تذکرے میں یہ تنبیہ ہونی چاہیے ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، انہوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، انہیں ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو گئی، اللہ کی لعنت ان کا مقدر ہو گئی، اور یہ اللہ کی نظر سے گر گئے۔ وہ قوم جو اللہ کی پسندیدہ تھی، اللہ کی محبوب تھی، وہ اللہ کی نظر سے گر گئی، مغضوب علیہم ہو گئی۔ وہی حال ہم امت مسلمہ کا ہے۔ اگر ہم نے شکر گزاری سے کام لیا، اللہ کے احکامات کی بجاوری کی، فرما برداری کی، اللہ کو تسلیم کیا، اس کے تمام انعامات کا شکر ادا کیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بھی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے، وہی حشر پھر ہمارا ہوگا۔ اور تقریباً پچھلے 200 سالوں سے کہیں نہ کہیں اس طرح کے مسائل، پریشانیوں اور اللہ کی طرف سے آزمائشوں، یا یہ کہیے کہ اللہ کی نظر سے گر جانے کا یہ واقعہ، اس کی رحمت سے دور ہو جانے کا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں، جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں، جو ذمہ داریاں ہیں اسے پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔